السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی استخارے کرنے کا طریقہ، استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا دعا ہے اور کس سے کروانا چاہیے، کس سے نہیں کروانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی استخارہ کون کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے تھے کہ کوئی بھی کام کرنے سے لگو تو اس سے پہلے استخارہ کر لیا کرو، یا کسی بھی کام میں اگر ڈگمگا جاؤ کہ میں کروں یا نہ کروں تو اس میں جو ہے وہ استخارہ کر لیا جائے، تاکہ جب دل میں کوئی اچھے کام کی طرف ہو جائے تو وہی کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو استخارہ کرنا جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب وہ کون کرے؟ تو جو شخص ہے جو اپنے کام کا ارادہ کر رہا ہے، وہ شخص خود استخارہ کرے تو زیادہ اچھی بات ہے اور یہی مناسب ہے۔ کسی اور سے استخارہ کروانا ہے کہ تم میرا استخارہ کر دو، تم میرا استخارہ نکال دو، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ استخارہ جو ہے وہ صرف خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استخارے کا اصل مطلب کیا ہے کہ خیر طلب کرنا۔ تو ہم خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، تو اس لیے جو بندہ خود کام کا ارادہ کرے تو وہ اس کام میں اللہ سے خیر طلب کرے کہ کوئی اور کسی اور کی جگہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بندہ خود کرے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات، استخارہ کسی بھی کام کے لیے، جیسے کسی کی شادی ہے، کسی کی جو ہے وہ نئی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں یا نیا کاروبار کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے متعلق کوئی ان کو غالب گمان نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، تو اس کے متعلق اگر وہ استخارہ کر لے تو اس کے دل میں انشاءاللہ کوئی اچھی بات لازمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے اس کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، کسی بھی ٹائم 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں۔ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد اب اس جگہ پر لیٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب نیند آئے تو سو جائیں، نہیں نیند آئے تو تھوڑی دیر وہاں پہ آرام کر لیں۔ اس میں خواب بھی آ سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ خواب آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب آئے، خواب میں جو ہے وہ کالا یا سفید یا کالا یا سرخ دیکھیں تو اچھا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سفید یا ہرا دیکھیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا خواب آتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ کام ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو خواب نہیں آتا، آپ کا دل کسی بات پہ مطمئن ہو گیا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر لیں، کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ڈالتا ہے، اور اگر جب ہمارا دل کسی کام پہ مطمئن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات، اگر پہلے دن آپ کو استخارہ سمجھ نہیں آیا، مطلب کوئی سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، دوسرے دن تیسرے دن، تو کم از کم 7 دن تک جو ہے وہ استخارہ جاری رکھیں۔ پھر 7 دن تک جو دل میں جس بات پر زیادہ دل مطمئن ہو رہا ہو وہ کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، استخارے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ ٹھیک ہے، یہ استخارے کی دعا ہے۔ یہاں پہ جہاں بھی حاضر الامر لفظ آ رہا ہے وہاں پہ اپنے ارادے کو سوچے۔ تو یعنی جیسے اگر دکان کھول رہے ہیں تو اس کے متعلق سوچیں کہ میں کھولوں نہ کھولوں، تو حاضر الامر پہ اپنے اس ارادے کے بارے میں سوچے جس ارادے پہ وہ استخارہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اچھا جو بھی ہوگا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جو بھی مطمئن ہوگا دل وہ کام کر لے، اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈالیں گے، بجائے دوسروں کی استخارہ کرانے کے۔ اگر آپ خود استخارہ کریں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ دوسروں سے استخارہ کروانا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ دوسروں سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کیا کروں کیا نہیں کروں، مشورہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن استخارہ جو ہے وہ آپ خود کریں، یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ استخارہ کے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔